حکومت کے سپاہی ابن زیاد کی ہدایت کے بموجب دونوں بچوں کو داروغہ جیل کے حوالے کر کے چلے گئے۔ داروغہ نہایت شریف النفس اور دل نثار اہل بیت تھا۔ اس نے نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ہاشمی شہزادوں کی راحت اور آسائش کا انتظام کیا۔ دوپہر رات گزر جانے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر اس نے دونوں بچوں کو جیل سے باہر نکالا اور اپنی حفاظت میں قادسیہ جانے والی سڑک پر انہیں پہنچا کر ایک انگوٹھی دی اور اپنے بھائی کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ قادسیہ پہنچ کر تم اس سے ملاقات کرنا اور بطور نشانی یہ انگوٹھی دکھانا، وہ بحفاظت تمہیں تمام مدینہ پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے بچوں کو رخصت کیا۔ قادسیہ کی طرف جانے والا کارواں کچھ ہی دور تیار کھڑا تھا۔ بچے بے تحاشا اس کی طرف دوڑے، لیکن نوشتہ تقدیر نے پھر یہاں اپنا کرشمہ دکھایا۔ پھر گھٹا کی اوٹ سے نکلا ہوا سورج گہن آ گیا۔ پھر مدینے کے ننھے مسافروں کو دشت غربت کی بلاؤں نے آ کے گھیر لیا۔ پھر کچھ دور چل کر راستہ بھٹک گئے، قافلہ نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پھر رات کا وہی بھیانک سناٹا، وہی خوفناک تاریکی، وہی سنسان جنگل، وہی شام، غربت کا ڈراؤنا خواب، ہر طرف خون آشام تلواروں کا پہرا، قدم قدم پر وحشتوں کا سایہ۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہو گئے، تلووں کے آبلے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے، روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے رات کو چلے تھے گھوم پھر کر وہیں موجود ہیں۔ ہائے تقدیر کا چکر! اس دنیا میں کیڑے مکوڑوں اور چرند پرند تک کا اپنا رین بسیرا ہے، لیکن خاندان نبوت کے دو ننھے یتیموں کے لیے کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ جب سویرا ہو گیا اور ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی تو کل کی گرفتاری کا واقعہ یاد کر کے بچے بے قرار ہو گئے۔ دشمن کی نظر سے چھپنے کے لیے ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن چٹیل میدان میں کوئی محفوظ جگہ نہیں مل سکی۔ حیرانی، بے چارگی، مایوسی اور خوف و ہراس کے عالم میں دونوں بھائی حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ننھا سا دل، کم سنی کی عقل، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ انجام سوچ کر آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تھوڑی سی دور ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، چلو وہاں ہاتھ منہ دھو لیں، نماز فجر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ خدا کی طرف سے اگر ہمارا آخری وقت آ ہی گیا ہے تو اب اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ چشمے کے قریب پہنچ کر انہیں ایک بہت پرانا درخت نظر آیا۔ اس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ پناہ کی جگہ سمجھ کر دونوں بھائی اسی میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو دل دھڑکنے لگتا، کوئی راہگیر گزرتا تو دشمن سمجھ کر سہم جاتے۔ ایک پہر دن چڑھنے کے بعد کوفہ کی جانب سے ایک لونڈی پانی بھرنے کی غرض سے چشمے کے کنارے آئی۔ پانی میں برتن ڈبونا چاہتی تھی کہ اسے سطح آب پر آدمی کا عکس نظر آیا۔ پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے بچے درخت کی کھو میں سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ سفید پیشانی سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لالا کی طرح دہکتے عارض پر موسم خزاں کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لونڈی نے حیرانی کے عالم میں دریافت کیا، اے گلشن دل ربائی کے نو شگفتہ پھولو، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک بار کے ڈسے ہوئے تھے، کچھ جواب دینے کی بجائے خوف و دہشت سے لرزنے لگے۔ پھوٹ پھوٹ کر بہنے والے آنسوؤں سے چہرہ شرابور ہو گیا۔ لونڈی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناز کے پلے ہوئے لاڈلو، کسی طرح کا اندیشہ نہ کرو، دل سے دہشت نکال دو، یقین کرو میں تمہارے گھر کی بھیکارن ہوں۔ یقین کرو میں تمہارے گھر کی بکارن ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ تم نہ بھی اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ، جب بھی تمہارا یہ نورانی چہرہ یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ تم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنت کے پھول ہو، سچ بتاؤ کیا تم ہی دونوں امام مسلم کے نونہال ہو؟ لونڈی نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، فلک نشین شہزادوں، کیڑے مکوڑوں کے بھٹ سے باہر نکل آؤ، آؤ میرے دل میں بیٹھو،
آنکھوں میں سما جاؤ۔ لونڈی کے اصرار پر بچے درخت کی کھو سے باہر نکلے اور ہمدرد و غمگسار سمجھ کر اس سے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ ان کی دردناک سرگزشت سن کر لونڈی کا کلیجہ ہل گیا، آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگیں۔ دل کی بے قرار کیفیت پر قابو پانے کے بعد بچوں کو چشمے کے کنارے لے گئی، آنسو پونچھے، منہ دھلایا، بالوں کا غبار صاف کیا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے محفوظ راستے سے اپنے گھر لائی۔ اس کی مالکہ بھی خاندانی اہل بیت سے والہانہ محبت رکھتی تھی۔ اپنی مالکہ کے سامنے دونوں بچوں کو پیش کرتے ہوئے کہا، خوش نصیب بی بی، چمنستان فاطمی کے 2 پھول لے کر آئی ہوں۔ یہ دونوں امام مسلم کے لاڈلے ہیں، بن باپ کے یتیم بچے ہیں، پردیس میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ ان کی بے کسی اور یتیمی پر ترس کھانے کی بجائے ظالم اب ان بے گناہ بچوں کے خون کے درپے ہیں۔ خوف و دہشت سے ننھا سا کلیجہ سوکھ گیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے یہ دونوں لال ڈر کے مارے درخت کی ایک کھو میں چھپے ہوئے تھے۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، لیکن گہوارۂ مادر سے نکلے ہوئے ان شیرخوار بچوں کے منہ میں ایک کھیل بھی ابھی تک نہیں پڑی ہے۔ ملکہ یہ سارا ماجرا سن کر تڑپ گئی۔ گریہ بے اختیار سے اس کے آنچل کا دامن بھیگ گیا۔ ورفتگی شوق میں بچوں کو گود میں بٹھا لیا، چہرے کی بالائیں لیں، سر پر ہاتھ پھیرا اور نہلا دھلا کر کپڑے بدلوائے، آنکھوں میں سرما لگایا، زلفیں سنواریں اور کھلا پلا کر ایک محفوظ کوٹڑی میں آرام کرنے کے لیے بستر لگا دیا۔ قدم قدم پر شفقت اور پیار کا پھوٹتا ہوا سیلاب دیکھ کر غریب الوطن بچوں کو ماں یاد آ گئی۔ یک ممتا کی گود کا پلا ہوا ارمان مچل اٹھا، بے تاب ہو کر رونے لگے۔ پھول جیسے رخساروں پر ڈھلکتے ہوئے آنسو دیکھ کر مالکہ بے چین ہو گئی، دوڑ کر سینے سے لپٹا لیا، اپنے آنچل کے پلو سے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے کہا، آنکھ کے تارو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، تمہارے قدموں پر میری جان نثار، میری روح صدقے، میں جب تک زندہ رہوں گی تمہارا ہر ناز اٹھاؤں گی، تمہارے دم قدم سے میرے ارمانوں کا چمن کھل گیا ہے۔ میرے آنگن میں چھما چھم نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رات کی بھیانک سیاہی ہر طرف پھیل گئی تھی۔ امام مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش امام مسلم کے معصوم بچوں کی تلاش میں حکومت کے جاسوس اور دنیا کے لالچی کتے گھر گھر پھر رہے تھے۔ کافی دیر تک گھر کی مالکہ اپنے شوہر حارث کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک پہر رات ڈھل جانے کے بعد وہ ہانپتا کانپتا تھکا ماندہ گھر واپس لوٹا۔ بیوی نے یہ حال دیکھ کر اچنبھے سے پوچھا، آج اتنے پریشان و بے حال کیوں نظر آتے ہیں آپ؟ کچھ دم لینے کے بعد جواب دیا، تمہیں شاید خبر نہیں کہ باغی مسلم کے ہمراہ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے۔ کئی دن تک وہ کوفہ میں روپوش رہے۔ پرسوں صبح کو مدینے کی طرف جانے والے راستے کے قریب انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کل رات کے کسی حصے میں داروغہ جیل کی سازش سے وہ فرار ہو گئے۔ ابن زیاد کی طرف سے عام منادی کرا دی گئی ہے کہ جو انہیں پکڑ کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وقت کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ زرعی موقع اب ہاتھ نہیں آئے گا بیگم۔ صبح سے انہی بچوں کی تلاش میں سرگرداں ہوں، دوڑتے دوڑتے برا حال ہے، ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ رہا ہے۔ حارث کی بات سن کر بیوی کا کلیجہ دھک سے ہو گیا، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگی۔ مسحور کر دینے والی ایک ادائے دلربانہ کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کیا، ابن زیاد آل رسول کا خون ناحق بہا کر اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ دنیا کی آسائش چند روزہ ہے، انعام کے لالچ میں جنت کا ہولناک عذاب مت خریدیے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کل میدان حشر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا تھا۔
بیوی کی باتوں کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہوا۔ جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عاقبت کا نفع نقصان میں خود سمجھتا ہوں، میرا ارادہ اٹل ہے، اپنی جگہ سے کوئی بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا۔ سنگ دل شوہر کی نیت بد معلوم ہونے کے بعد منٹ منٹ پر دل دھڑک رہا تھا کہ مبادا ظالم کو کہیں بچوں کی بھنک نہ لگ جائے، اس لیے جلدی اسے کھلا پلا کر سلا دیا اور جب تک نیند نہیں آ گئی بالیں پر بیٹھی اسے باتوں سے بہلاتی رہی۔ جب وہ سو گیا تو دبے پاؤں اٹھی اور بچوں کی کوٹھری میں تالا ڈال دیا۔ فکر سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، رو رو کر دل میں ہوک اٹھتی تھی، ہائے اللہ، حرم نبوت کے ان راج دلالوں کو کچھ ہو گیا تو حشر کے دن سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ دنیا قیامت تک میرے منہ پر تھوکے گی کہ میں نے نبی زادوں کے ساتھ دغا کیا، انہیں جھوٹا دم دلاسا دے کر مقتل کی راہ گزر تک لے آئی۔ آہ میرے عشق پارسا کا سارا بھرم لٹ گیا، میرے حسین خوابوں کا تار تار بکھر گیا، ہائے افسوس! اس گھر کو معصوم بچے اپنا ہی گھر سمجھ رہے ہوں گے، کہیں یہ راز فاش ہو گیا تو ان کے ننھے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ مجھے اپنے تئیں کیا سمجھیں گے؟ لیکن میرے دل کا حال تو خدا اور اس کے رسول سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو، جیتے جی لاڈلوں کی جان پر کوئی آفت نہیں آنے دوں گی۔ یا اللہ مجھے اپنے محبوبوں کے عشق میں ثابت قدم رکھ، ان کے آنسوؤں کا گوہر ٹپکنے سے پہلے میرے جگر کا خون ارزاں کر دے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کوفے کی بدنصیب آبادی پر ہر طرف نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث بھی اپنے گھر میں بے خبر سو رہا تھا۔ دونوں بچے بند کوٹھری میں محو خواب ناز تھے کہ اسی درمیان انہوں نے ایک نہایت دردناک اور ہیجان خیز خواب دیکھا۔ چشمہ کوثر کی سفید موجوں سے نور کی کرن پھوٹ رہی تھی، باغ فردوس کی شاہراہوں پر چاندنی کا غلاف بچھا دیا گیا تھا۔ قریب ہی کچھ فاصلے پر شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شہید مظلوم حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرما ہیں۔ دونوں بچوں پر نظر پڑتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلم تم خود آ گئے ہو اور جور و ستم کا نشانہ بننے کے لیے ہمارے جگر پاروں کو اشقیاء کے ہاتھوں میں چھوڑ آئے۔ حضرت مسلم نے نگاہ نیچی کیے جواب دیا، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور، بہت قریب آ چکے ہیں، بس 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، خدا نے چاہا تو کل کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دامن رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں مچل رہے ہوں گے۔ یہ خواب دیکھ کر دونوں بھائی چونک پڑے۔ بڑے نے چھوٹے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شب زندگی کی سحر ہو گئی، بھیا اٹھو، بابا جان نے خبر دی ہے کہ اب ہم چند گھنٹے کے مہمان ہیں، حوض کوثر پر نانا حضور ہمارے انتظار میں کھڑے ہیں، دادی اماں نہایت بے تابی کے ساتھ ہماری راہ دیکھ رہی ہیں، بھیا صبر کر لو، اب دشمن کی خون آشام تلواروں کی زد سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، اب مدینے لوٹ کر جانا نصیب نہیں ہوگا، ہائے امی جان، اب آخری وقت بھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ چھوٹے بھائی نے ڈبڈباتی آنکھوں سے جواب دیا، بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے، کیا سچ مچ ہم لوگ کل صبح کو قتل کر دیے جائیں گے؟ ہائے ایک دوسرے کو ذبح ہوتے ہم کیسے دیکھ سکیں گے بھیا؟ یہ کہہ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ قضا بھی طاق ہی میں تھی۔ نالہ بے اختیار کی آواز سے جلاد حارث کی آنکھ کھل گئی۔ آہ سوتی ہوئی قیامت جاگ اٹھی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا، یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صورتحال کی نزاکت سے بیوی کا کلیجہ سوکھ گیا۔ اس نے ٹالتے ہوئے پوچھا، سو جائیے، کہیں پڑوس کے بچے رو رہے ہوں گے۔ سنگ دل نے تیور بدل کر کہا، پڑوس سے نہیں ہمارے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے، ہو نہ ہو یہ وہی مسلم کے بچے ہیں جن کی تلاش میں کئی دن سے میں سرگرداں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اٹھا اور اس کوٹھری کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔
تالا توڑ کر دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا تو دونوں بچے روتے روتے بے حال ہو گئے تھے۔ کرخت لہجے میں دریافت کیا، تم کون ہو؟ اچانک اس اجنبی آواز پر بچے سہم گئے، لیکن چونکہ اس گھر کو اپنا دارالامان سمجھے ہوئے تھے، یہ کہتے ہوئے ذرا بھی تأمل نہ ہوا کہ ہم امام مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ یہ سن کر ظالم غصے سے دیوانہ ہو گیا، میں تو چاروں طرف ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں نے ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر لگایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور نہایت بے رحمی کے ساتھ ان ننھے یتیموں کے رخساروں پر تمانچے برسانا شروع کیے۔ شدت کرب سے دونوں بھائی بلبلا اٹھے۔ بے تحاشا بیوی دوڑی اور یہ کہتے ہوئے درمیان میں حائل ہو گئی، ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے فاطمہ کے راج دلارے ہیں، ان کی چاند جیسی صورتوں پر ترس کھا۔ ہاتھ روک لے ستمگر، جنت کے پھولوں کا سہاگ مت لوٹ، چمنستان قدس کی نازک کلیوں کو گھائل مت کر۔ بن باپ کے دکھیاروں کا کچھ تو خیال کر ظالم۔ پھر ممتا کی جھونک میں اٹھی اور ان کے قدموں پر اپنا سر پٹکنے لگی۔ لے میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آنکھ بجھا لے، لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ غصے میں چور سنگدل شوہر نے اسے اتنی زور کی ٹھوکر ماری کہ وہ پتھر کے ایک ستون سے ٹکرا کر لہو لہان ہو گئی۔ تمانچہ مارتے جب تھک گیا تو شکی ازلی نے دونوں بھائیوں کی مشقیں کسیں اور غلاف کعبہ کی لٹکتی ہوئی زلفوں کو زور سے کھینچا اور آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ مارے دہشت کے بچوں کا خون سوکھ گیا، حلق کی آواز پھنس گئی، آنکھوں کے آنسو جل گئے۔ اس کے بعد سیاہ بخت یہ کہتے ہوئے کوٹڑی سے باہر نکل آیا، جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی تلواریں تمہیں ہمیشہ کے لیے چین کی نیند سلا دیں گی۔ دروازہ مقفل تھا، اندر کا حال خدا جانے۔ ویسے جانوں میں اب تابی کہاں تھی کہ نالوں کا شور بلند ہوتا۔ البتہ زنداں کی کوٹڑی سے تھوڑے تھوڑے وقفے پر آہستہ آہستہ کراہنے کی آواز سنائی پڑتی تھی۔ بلا لاؤ قیامت کو، بڑا ناز ہے اسے منظر کی ہولناکی پر۔ سوا نیزے والے آفتاب کی روشنی میں وہ بھی سیدہ کے شیرخوار بچوں کی اسیری کا تماشا دیکھ لے، اور ذرا محشریوں کو بڑھ کے آواز دو، وہ بھی گواہ ہو جائیں کہ جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ ابرو پر کل ان کی بیڑیاں ٹوٹ کے گرنے والی ہیں، آج انہی کے گود کے لاڈلے زنجیروں میں سسک رہے ہیں۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، ماہ جبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ۔ ہائے رے مقام بلند کی قیامت آرائیاں، بڑے بڑے لالا رخوں، ماہ جبینوں اور گل رویوں کا نگار خانہ جمال تو نے دن دہاڑے لوٹ لیا، اور تیرے خلاف کہیں داد فریاد بھی نہیں ہو سکی ہے۔